وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور اے محمد، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے ذوالقرنین کے لیے ابر کو مسخر کیا تھا اور سببوں کو ان کے واسطے نزدیک کیا تھا، اور نور کو ان کے لیے کشادہ کیا تھا کہ وہ رات کے وقت بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کو دیکھتے تھے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ ذوالقرنین خدا کے نیک بندے تھے اور اسباب ان کے واسطے طے ہوئے، اور حق تعالی نے ان کو ملکوں میں متمکن کیا، اور ان کے لیے چشمہ حیات کی تعریف کی گئی، اور ان کو بتایا گیا کہ جو شخص اس چشمے کا پانی پیتا ہے نہیں مرتا جب تک کہ سور کی آواز نہیں سن لیتا۔ ذوالقرنین اس چشمے کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ اس کے مقام تک پہنچے۔ اس جگہ 360 چشمے تھے۔ حضرت خضر اس لشکر کے سردار اور ہراول تھے۔ ان کو ذوالقرنین نے اپنے تمام اصحاب میں سے انتخاب کیا تھا اور بہت دوست رکھتے تھے۔ ان کو اپنے تمام اصحاب کے ایک گروہ کے ساتھ طلب کیا اور ہر ایک کو نمک آلود خشک مچھلی دی اور کہا ان چشموں میں جاؤ اور ہر ایک اپنی مچھلی کو ایک چشمے میں دھوئے، کوئی دوسرا اس کے چشمے میں نہ دھوئے۔ یہ سن کر سب متفرق ہوئے اور ہر ایک نے اپنی مچھلی کو ان چشموں میں سے ایک چشمے میں دھویا۔ حضرت خضر بھی ایک چشمے پر پہنچے۔ جب اپنی مچھلی کو اس پانی میں ڈالا، وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ جب حضرت خضر نے اس حال کو مشاہدہ کیا، اپنے کپڑے پانی میں دھوئے اور غسل کیا، پھر وہ پانی پیا اور چاہا کہ اس مچھلی کو پکڑ لیں، نہیں پکڑ سکے۔ پھر اپنے اصحاب کے ساتھ ذوالقرنین کے پاس آئے۔ ذوالقرنین نے حکم دیا کہ سب کی مچھلیاں واپس لے لی جائیں۔ غرض مچھلیاں جمع کی گئیں تو حضرت خضر کی مچھلی کم تھی۔ ان کو طلب کیا اور مچھلی کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا مچھلی پانی میں زندہ ہو کر میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہا میں پانی میں گیا اور کئی بار ڈوب کر چاہا کہ اس کو پکڑ لوں، لیکن وہ ہاتھ نہ آئی۔ پوچھا کہ اس پانی کو تم نے پیا؟ کہا ہاں۔ پھر ذوالقرنین نے ہر چند اس چشمے کو تلاش کیا لیکن نہ پایا، تو خضر علیہ السلام سے کہا کہ وہ چشمہ تمہاری قسمت میں تھا، ہماری کوشش کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بہت سی حدیثوں میں ائمہ اطہار علیہم السلام سے منقول ہے کہ ہماری مثال یوشع اور ذوالقرنین کی جیسی ہے کہ وہ پیغمبر نہ تھے بلکہ وہ دونوں عالم تھے اور فرشتوں کی آواز سنتے تھے۔ بہت سی حدیثوں میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ لوگوں نے آن حضرت سے پوچھا کہ ذوالقرنین پیغمبر تھے یا ملک، اور ان کی شاخیں سونے کی تھیں یا چاندی کی؟ فرمایا کہ نہ وہ ملک تھے نہ پیغمبر، ان کی شاخیں نہ چاندی کی تھیں نہ سونے کی، بلکہ وہ ایک بندہ تھے جو خدا کو دوست رکھتے تھے، خدا بھی ان کو دوست رکھتا تھا۔ انہوں نے خدا کے لیے کام کیے، خدا نے ان کو مدد دی۔ ان کو اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو خدا کی طرف بلایا۔ لوگوں نے ان کے سر کی بائیں جانب ایک ضربت لگائی جس سے وہ شہید ہو گئے۔ خدا نے ان کو زندہ کر کے پھر ایک جماعت پر مبعوث فرمایا۔ وہ ان کو خدا کی طرف بلاتے تھے۔ ان لوگوں نے بھی ایک ضربت ان کے سر کی بائیں جانب لگائی، اس سبب سے ان کا نام ذوالقرنین ہوا۔ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہی قرآن کا اصل احترام ہے۔